لله ذي العزة والهيبة والقدرة والكبرياء والجلال والصلاة والسلام على النبي الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه المكرمين المعزمين وعلى الآل صلاة تنجو بها من جميع الآفات والأهوال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج انشاءاللہ حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے چند چیزیں میں بیان کرنے کی سعی کروں گا. حضرت حق جل وعلا مجھے حق بیان کرنے، آپ کو اس سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ بات سماعت فرما لیجیے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں اور حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ بہت ہی پیارے داماد ہیں اور حضور علیہ السلام نے آپ سے بڑی محبت فرمائی، آپ پر بڑی شفقتیں فرمایا کرتے. اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا اور اسد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر یہ لقب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا. اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار، بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ شیر خدا، مشکل کشا، آپ کے جو ہے وہ القابات ہیں آپ کو عطا فرمائے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ آپ کی جو پیدائش ہے یہ 13 رجب المرجب بروز جمعہ اور واقعہ فیل کے 30 سال کے بعد ہوئی، جبکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 30 سال تھی. ویسے تو حضور علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہے اس اعتبار سے بات کی جائے، لیکن حضور علیہ السلام کی ظاہری جو عمر ہے وہ اس وقت 30 سال تھی کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ تشریف لائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کے بعد حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، زیر سایہ رہے. اور یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ پہلے میں آپ کی پیدائش کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی اس حوالے سے چند چیزیں گوش گزار کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر حضور علیہ السلام کی زیر سایہ رہ کر آپ نے کیا سیکھا، کیا سکھایا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، یہ عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی شہادت کی طرف چلیں گے. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 13 رجب المرجب بروز جمعہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک میں ڈالا. جب اپنا لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی تو حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا. گویا کہ سب سے پہلی غذا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا. اچھا، جب حضور علیہ السلام کا لعاب دہن منہ میں ڈالا، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک منہ میں ڈالی گئی، حضور نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں ڈالی
تو حضرت علی اس کو چوستے 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 آپ جو ہے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ خیر دوسرا دن آیا تو ایک دائی کو بلایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کا دودھ پئیں، لیکن حضرت علی دودھ نہیں پی رہے، اور بڑا ماجرا عجیب ہو گیا، بڑی کیفیت چینج ہو گئی، لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، حضرت علی دودھ نہیں پی رہے۔ تو اتنے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس بات کو پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی دودھ نہیں پی رہے، تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ اپنا لعاب دہن حضرت علی کی زبان اپنے منہ میں ڈالا اور حضرت علی کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کو چوستے چوستے جو ہے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوتا رہا۔ تو جس نے حضور علیہ السلام کی مبارک زبان اپنے منہ میں ڈالی ہو، اس کو چوسا ہو، اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جاری ہوتا ہو، جس زبان سے حق جاری ہوتا ہو، جس زبان سے فیوز و برکات نکلتے ہوں، جس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نکلتی ہو، جس زبان سے ہدایت کے نورانی پھول نکلتے ہوں، آپ بتائیں کہ جب اس زبان کو حضرت علی نے چوسا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علی کی زبان سے حق نہ نکلے، بلکہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کی ولادت با سعادت کعبہ معظمہ میں 13 رجب بروز جمعہ کو ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، آپ کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام کی زیر سایہ رہے، اور اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ 10 سال کی عمر میں اسلام لے آئے، بعض نے فرمایا 8 سال کی عمر میں، بعض نے جو ہے وہ 9 سال کی عمر کا قول بھی کیا ہے، لیکن زیادہ معتبر جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور حضرت علی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، زیر سایہ رہے، حضور علیہ السلام کی شفقتیں، حضور کی محبتیں، حضور کی عقیدتیں، حضور کی چاہتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی، اور ہر وقت حضرت علی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور امداد و نصرت میں دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور کئی دینی احکامات کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی امداد و نصرت فرماتے رہے، اور حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام سے وہ نورانی باتیں سیکھی کہ جب آپ اس دنیا سے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ چہارم ہے، پھر آپ نے وہ فیصلے فرمائے، اور آپ نے وہ لوگوں کو احکام دیے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کے آفتاب کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا حلم عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن جام شہادت نوش فرمایا وہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ اور 21 رمضان المبارک تھا۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سحری کے وقت کوفہ کی مسجد میں جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو عبد الرحمن بن ابن ملجم نے جو ہے وہ آپ پر حملہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شدت سے حملہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چیرتی ہوئی تلوار جو ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچ گئی، اور 2 سے 3 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے، اور اس کے بعد 21 رمضان مبارک کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو جو ہے وہ اس دنیا سے آپ نے رحلِ سفر باندھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ان سے اور یہ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، اور اسی طرح یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نمبر ہے وہ چوتھا نمبر ہے، یعنی پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان ذو النورین، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 4 سال 8 مہینے 9 دن، 4 سال 9 مہینے اور 8 دن آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو مہاجرین اولین و آخرین نے آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرما لیا۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت ہے یہ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری جو رات تھی بڑی بے چینی کی گزری، بڑی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں گزری کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا ہمیں عطا کیا جائے، ہمیں مل جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بڑی جو ہے وہ عجیب کیفیت تھی اور ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ خیر جب خیبر کا دن آیا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں میں جو ہے وہ شدید درد ہے، اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس لعاب دہن کی برکت یہ ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے اس میں کبھی درد ہی نہ تھا، یعنی اور مجھے پہلے سے زیادہ اس آنکھ سے تیز نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جو ہے وہ بالکل درست ہو گئی۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد بھی بے شمار ہے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے وقتاً فوقتاً احادیث سے مبارکہ جو ہیں وہ روایت کی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹوٹل حضور علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد 586 ہے کہ حضور علیہ السلام سے آپ نے احادیث جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ اسی طرح سیرت حلبیہ میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بہت ساری دعائیں، بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے سردار کو میرے پاس لایا جائے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ بے شک میں عرب کا سردار ہوں، لیکن جو حضرت علی ہیں یہ صرف عرب کے سردار ہیں اور میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، یعنی ساری دنیا کا میں سردار ہوں اور حضرت علی جو ہیں یہ عرب کے سردار ہیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ اے ابوبکر کیا بات ہے، بڑے ہی غور سے بڑی ہی توجہ سے ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کو دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ یہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔
تو یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی کئی مشوروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ لیا کرتے اور آپ کا مشورہ اتھینٹک ہوتا، بہت زبردست ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی نازل فرمائی ہیں. اسی طرح المعجم الکبیر میں جلد نمبر 3 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر انصار کو بلا کر لے آؤ. جب انصار کا گروہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو انصار کا گروہ تھا اس سے فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس پر عمل کرنے کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ تم راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، راہ راست سے نہیں ہٹو گے. تو میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت کے ساتھ میرے علی سے بھی محبت کرو اور میری عزت کے ساتھ میرے علی کی بھی عزت کرو. یعنی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے علی سے بھی محبت کرنا، اور میری عزت کرتے ہو تو میرے علی کی بھی عزت کرنا. اور یاد رکھو کہ یہ تمام باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بذریعہ وحی یہ مجھے بتائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے وہ حکم ارشاد فرماتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کرم ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بے شمار شفقتیں فرمائی، بہت زیادہ محبت کی، بہت زیادہ پیار کیا. تو جنگ خیبر میں پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت علی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں بھی میرا جھنڈا ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم تک جو پیغامات پہنچائے، جو احادیث پہنچائی، جو حضرت علی کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شان، آپ کا علم، آپ کا حلم بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید 7 قراتوں پر نازل ہوا اور اس کی ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اور حضرت علی کی شان یہ ہے، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو ظاہر اور باطن ہر 2 طرح کا علم عطا فرما دیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید جمع کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے اس کو بیان کیا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی بے شمار احادیث طیبہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنی ذات کے لیے کسی کا کوئی بغض نہ تھا، کوئی کینہ نہیں تھا. اگر کسی سے دشمنی تھی تو فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں پر رکھے. بالخصوص پہلے یہ بات سماعت فرما لیں کہ حضرت علی کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص حضرت اہل بدر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جو کینہ تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا. یعنی جو ایک طبعی طور پر انسان کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ذات ہے ان چیزوں سے، یعنی کینے سے، بغض سے، حسد سے منزہ ہے، مبرہ ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا. یہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ نام آپ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے رکھے. اور آپ حضرت ابو بکر سے بہت پیار فرماتے، حضرت عمر سے پیار فرماتے. حضرت یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے نائب ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نمبر ہے جو آپ کو مسند خلافت عطا فرمائی گئی، اور یہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ احادیث آپ کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی وجہ سے، علی سے محبت یا بغض کی وجہ سے دو جو ہے وہ گروہ ہلاک ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ جو حضرت علی کو وہ کچھ دیں گے کہ جو ان کو نہیں، جو ان کے پاس نہیں، یعنی وہ مقام دیں گے جو ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو آپ سے بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے، تو اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ معتدل ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علی سے پیار مومن کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے، لیکن ہم حضرت علی سے وہی پیار کرتے ہیں اور آپ کو وہی مقام دیتے ہیں جو قرآن و حدیث نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جو رسول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے اتمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ علی ولی کے یہ سارے فقیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کے سبھی باضمیر بیٹھے ہیں، کھچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ اور بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تربت اطہر پر اپنی کروڑوں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سب کی، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ